آج بیان ہوگا شب معراج کا، اور شب معراج، معراج کی رات، معراج کا سفر، یہ رجب کی 26 تاریخ کو پیش آیا، یعنی 26 تاریخ سے 27ویں شب تھی۔ یہی چیز مشہور ہے کہ 26 رجب، کیونکہ دن پہلے آتا ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ یہ واقعہ اس کو سننے سے پہلے یہ ایک تمہید بڑی ضروری ہے کہ آپ اس وقت کے اوپر غور فرمائیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی تکلیفوں میں اور مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ میری مراد یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان فرمایا، یعنی تبلیغ، توحید کا اعلان کے معنی ہے تبلیغ، اور جب آپ نے یہ کام کیا، مکے کے کافر اور مشرکین مکہ یہ اللہ کو اول تو مانتے نہیں تھے، یعنی اللہ کی ہستی کو نہیں مانتے تھے۔ اتنا تو جانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر سب سے بڑی تبلیغ یہی تھی کہ یہاں پر توحید کا پیغام دیا جاتا ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی، غار حرا سے باہر آئے، اور جب آیتیں قرآن کریم کی نازل ہو گئیں تو آپ نے تبلیغ فرمائی۔ بس تبلیغ فرمانا ایسا تھا کہ ایک مصیبت آ گئی، قیامت آ گئی، بھونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، بس اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ آپ نے تبلیغ فرمائی ایسے ماحول میں کہ جو شرک اور تثلیث کا ماحول تھا۔ یا شرک ہوتا ہے یا اللہ کو 3 خداؤں کے درجے میں مانا جاتا ہے، 3 میں کا ایک، تثلیث۔ ایسے ماحول میں آپ نے تبلیغ فرمائی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صورتحال تھی۔ آپ کی مخالفت ہوئی، اور بہت زبردست مخالفت ہوئی، اس لیے کہ قبیلہ ایک، خاندان ایک، زبان ایک، آپس میں سب کے سب بٹ گئے، گروہ بن گئے۔ اور جب گروہ بن جائیں، گروہ بندی حق اور باطل کی ہو تو ٹھیک ہے، حق کا گروپ، باطل کا گروپ، حق کا گروہ، باطل کا گروہ۔ لیکن اگر کئی گروپ بن جائیں، کوشش یہ کیجئے کہ حق کے گروپ نہ بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، سارا یوں سمجھیے مکے میں آگ بھڑک گئی، لڑائیاں شروع ہو گئیں، مرنا مارنا شروع ہو گئے۔ انہیں توحید کا پیغام پسند نہیں آیا،
بہرحال یہ مصیبتوں کا دور شروع ہوا، اور یوں سمجھیے کہ یہ نبوت کا سن ہے۔ جب تک غار حرا میں وحی نہیں آئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے نبوت کا دور نہیں ہے، یعنی سن۔ اس لیے کہ نبی تو ابھی اللہ نے آپ کو منصب نبوت، جو نبوت کے کام ہے، وہ دیے ہی نہیں۔ 40 سال کی عمر مبارک جب ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو غار حرا میں وحی ملی، جبریل امین آئے۔ بس یوں سمجھیے کہ جیسے آج آپ کو دستار پہنائی گئی، دستار نبوت، اور آپ کو سرفراز فرمایا گیا نبوت سے، آپ کو ذمہ داریاں دی گئیں۔ آپ سمجھ لیجئے، اس میں سوال کرنے کی گنجائش تو ہے، لیکن بعد میں ملوں نہ ملوں، پہلے ہی میں بتا دوں، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کب سے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ یہ ہے آپ کی شان۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبوت کا سن شروع ہوا ہے جب غار حرا میں آیت نازل ہو گئی، اور آپ تبلیغ کے لیے آئے۔ تبلیغ کا مطلب یہی تھا کہ اب جا کے بیان کریں لوگوں سے، بس بیان کرنا تھا کہ مصیبت آ گئی، پر تکلیفیں آ گئیں، اپنا خون بھی پیاسا ہو گیا، یعنی اپنا خون، اپنا قبیلہ، اپنی جگہ، اپنی قوم، اپنا ملک، اپنا وطن دشمن ہو گئے صرف کلمہ توحید کے اوپر۔ یہ ہے نبوت کا پہلا سال جو تکلیفوں میں گزرا، پھر 2، پھر 3، پھر 4۔ نبوت کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے جو سن لکھا جاتا ہے وہ ہے نبوت۔ یہ نبوت کا پہلا سن ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے کہ یہ سفر معراج کب ہوا، آپ کہیں میرا خیال ہے سن 5 ہجری میں ہوا ہے۔ پوچھنے والے بھی گدھے ہوتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کیا ہوا۔ سب کہیں گے کہ بھائی ہجرت سے تو پہلے سفر معراج ہوا ہے، یہ 5 ہجری کیوں کہہ رہے ہو، یہ 4 ہجری کیوں؟ ہجری تو ابھی آیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ نبوت کا سن ہے جو چل رہا ہے، اور تکلیفوں کا دور ہے۔ بڑی بڑی تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ سن 7 نبوت کا 7واں سال جب آیا ہے، تو اب آپ دیکھیے غار حرا کی تبلیغ سے جو مصیبتیں آنی شروع ہوئی تھیں، 7 سال، حقیقت یہ ہے کہ اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں حضور کو بھی اور حضور کے ماننے والوں کو بھی، بڑی بڑی تکلیفوں سے گزارا گیا۔ یہ سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سن 7 نبوت کا 7واں سن ہے۔ انہوں نے تھک ہار کے کیا کیا کہ بھائی
بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دو، بائیکاٹ ہے یا بائیکاٹ ہے یا جو بھی کچھ ہے، بنی ہاشم ان کا مقاطعہ کر دو، ان سے ترک تعلق کر لو، اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی زبان، اپنے ہی خاندان، اپنے ہی رشتہ دار، اپنا ہی خون، لیکن آپ دیکھیے اللہ کی نفرت میں، دین کی نفرت میں ان کا بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے سے ترسا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کبھی کبھی یہ باتیں آتی ہیں، غور سے سنا کیجئے، اور افسانے اور ناول اس میں شامل نہیں کیا جا سکتے۔ پوری قوم کو لے جا کے شعب ابی طالب میں، شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، وہاں لے گئے اور لے جا کے ان کو ڈال دیا اور کھانے پینے سے ترسا دیا۔ یہاں تک آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہم تو اسی مہنگائی میں چیخیں مار رہے ہیں، اور واقعی مہنگائی تو ہے، بہت ہے، رک ہی نہیں رہی، لیکن اس وقت میں ساری قوم کو لے جا کے بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں، حضور کے نام لیواؤں کو شعب ابی طالب میں ڈال دیا، گھاٹیوں میں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کوئی ان کو کھانے پینے کی چیز نہ پہنچائے۔ اور یہ سن کے تو رونگٹے کھڑے ہوئے۔ فرمایا کہ اگر بنی ہاشم کا کوئی شخص چیز خریدنے آئے پیسہ لے کے، تو 1 روپے کی چیز 10 روپے میں دینا، 1 روپے کی چیز 10 روپے میں۔ یہ اس ظلم اور ستم کی مثال ملے گی؟ آج تو IMF اور FATF بیٹھے ہوئے یہود و نصارہ حکم چلا رہے ہیں، جو سینٹ میں ہار گئے وہ بھی ان کے حکم پہ، اور جو آئے ہیں یہ بھی انہی کے حکم پہ چلیں گے، وہاں بیٹھ کے گلا گھٹوا رہے ہیں مسلمانوں کا۔ ان پہ، انہیں مہنگائی میں ڈال دو، ان کے اوپر تنگ کر دو روزی کی۔ اللہ ہمارا خالق اور رازق ہے، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ قحط اور فاقے میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ہاتھ کے ہاتھ یہ قانون بن رہا ہے کہ اگر بنو ہاشم میں کوئی خریدنے آئے تو 1 روپے کی چیز 10 میں اور 10 کی 25 میں۔ وہ خریدنے کی سکت ہی نہیں رہی، جو خریدنا چاہ رہے تھے کہ بھائی کچھ تو میں کھا لوں، وہ بھی نہیں۔ ایک صحابی ہیں سرکار حضرت، غالباً ان کا نام ذہن میں، سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو بے چین ہو کے نکلے، بھوک سے پیاس سے، کب تک بھوکے پیاسے رہے۔ فرمایا کہ باہر آئے گھاٹی سے، تو جب اوپر کی طرف آنے لگے تو ان کے ہاتھ میں کوئی گیلی گیلی چیز ان کو محسوس ہوئی۔ بھوک سے اتنے بے تاب تھے کہ انہوں نے وہ گیلی چیز پکڑ کے منہ میں ڈال لی، حلق میں ڈال لی، پیٹ میں لے گئے۔ فرماتے تھے مجھے آج تک نہیں پتا کہ میں کیا کھا گیا۔ بھائی کوئی کیڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز، بس گیلی گیلی لگی تو یہ خیال آیا، بس فوراً منہ میں لے گئے۔ اتنی بڑی پریشانی، ان پریشانیوں میں کتنے سال رہے؟ تقریباً 3 سال۔ 7واں سن نبوت کا، 8واں 9واں اور 10واں، 7 سے لے کے 10 تک یہ تکلیفیں ختم ہوئیں۔ اور کیسے ہوئیں؟ جو معاہدہ لکھا گیا تھا بیت اللہ میں لٹکا ہوا تھا، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کو ابھی اور انہیں تنگ کرو، انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہی بھائی بہن ہیں یار۔ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی مکے کے کافروں، لیکن وہ تو ابھی کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا، اے چچا جان، ذرا انہیں جا کے بتا دیجئے اس تختی کو تو دیکھ لو جو تم نے خانہ کعبہ میں لٹکائی تھی، جس میں ہمارے مقاطعے کا ذکر تھا کہ بائیکاٹ کا ذکر۔ وہاں جو گئے تو دیکھا کہ اس تختی کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، دیمک نے چاٹ کے سب ختم کر دیا۔ اللہ نے حضور کو اطلاع دی ہے وہ تختی ختم ہو گئی، لہذا بائیکاٹ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ بہرحال اس بنیاد پہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں میں دین اسلام کا کام کیا ہے، اور یہ پھولوں کی سیج پہ نہیں ہوتا۔ آپ باہر تشریف لائے تو دو واقعے اور پیش آ گئے۔ ایک تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور ایک خواجہ ابو طالب چچا کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرے اوپر بہت بڑا غم کا پہاڑ ابھی تو ہم اتنی تکلیفیں سہ کر آئے ہیں، غار حرا کی تبلیغ کے بعد سے جو تکلیفیں پہنچائی ہیں، کیسی کیسی روحانی، جسمانی، قلبی عشقیہ اشعار مسلمانوں کی عورتوں کے نام لے لے کر۔ اب جو ہم شعب ابی طالب سے آئے ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ انتقال کر گئی، پھر حضرت خواجہ ابو طالب انتقال کر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ دو موتیں حضرت خدیجہ کی اور خواجہ ابو طالب کی، یہ اتنا بڑا میرے اوپر صدمہ ہے اور مجھے حزن اور اس کا غم ہے۔ فرمایا جو میری باہر غمخواری، باہر مجھے حملوں سے بچاتے تھے، وہ غمخوار بھی چلے گئے، اور جب میں باہر کی باتیں سن کے گھر میں آتا تھا تو حضرت خدیجہ میرا دل مجھے گویا تسلیاں دیتی تھی۔ فرمایا کہ میرا باہر کا غمخوار بھی چلا گیا، اندر کا غمخوار بھی چلا گیا۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ بس ان سب صدمات سے گزارا۔ سن 10 ہجری، سن 10 نبوت ہے، نبوت کا 11واں سال اب آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11واں سال کا مطلب 40 سال میں نبوت ملی، 10 سال حضور کے اور ہوئے مکے میں، 50 ہو گئی۔ اب عمر مبارک آپ کی کیا ہے؟ 51، 50 پہ 1۔ آپ کی عمر 51 سال کی ہوئی، آپ حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ حتیم کعبہ میں آپ ہیں، یہ جو بیت اللہ کے باہر یہ جو ایسے بنا ہوا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حتیم کعبہ میں آپ ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ تو دنیا سے جا چکی ہیں، اب آپ کے نکاح میں دوسری خاتون ہیں، غالباً حضرت زینب، حضرت سلمہ کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ بیت اللہ میں آئے عبادت کرنے، تھک گئے تو آپ نے ذرا سا سہارا لے لیا۔ اسی وقت میں جبریل امین آئے ہیں اور آ کے انہوں نے کہا یہ جانور ہے، یہ ایک میں لایا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جو دیکھا تو خچر سے ذرا چھوٹا تھا، سفید رنگ کا، اور اس کا نام ہے براق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جبریل امین نے میرا سینہ شق کیا، کاٹا، شق صدر، سینہ کاٹا، قلب مبارک نکالا۔ اب سائنس، میڈیکل سائنس کے کان کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی یہ بس ہو گیا، ہمارا ایمان ہی اس پر ہے۔
اللہ کی طرف سے جو کام ہونے والا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ عقل سے دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی اس قدرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ سینہ کاٹنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، قلب مبارک نکالا، قلب کو بھی کاٹا، اور اس میں دنیا کی جو قدورتیں، دیکھیے یہ ذہن میں رکھیں، حضور کی اپنی نہیں، حضور کا دل تو بڑا صاف شفاف ہے، دنیا کی قدورتیں اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ نکالی قلب مبارک سے۔ کون کر رہے ہیں؟ جبریل امین، کسی سرجن کو ساتھ نہیں لائے تھے، بس یہ نکالی، زمزم سے دھویا اندر باہر سے، اس کو قلب کو سیا، اور پھر قلب لا کے سینے میں رکھا، سینے کو سی دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش نہیں ہوئے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، سائنس چیخ رہی ہے جائیے اسے سنبھالیے آپ لوگ، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تین ہستیاں ہیں، اللہ، اللہ کے نبی اور جبریل امین۔ آپ کو پتہ ہے جبریل امین کی طاقت، اللہ کی طاقت کا کیا ٹھکانہ، جو جبریل کی طاقت تو دیکھو۔ جبریل امین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں آپ کے اوپر آپ کو تنگ کیا، خون آلود آپ ہو گئے، تو جبریل امین نے طائف کی بستی کو اپنے ناخن پہ اٹھا لیا، ناخن پہ، چلو میں کہتا ہوں انگلی پہ اٹھا لیا، اتنی سی انگلی پہ، یہ جبریل امین کی طاقت ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں خوبصورت بچے کو لے جا کے کنویں میں ڈالا، کنواں کوئی بہت گہرا نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہے ڈال دیا، حسد، ابا جان اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور یہ بڑا، جب ڈال دیا برادران یوسف نے، روایات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ دیکھو جاؤ اور جا کے یوسف کو تھام لو، انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ عرش الہی سے آئے، انہوں نے کنویں میں ڈالا اور جبریل امین نے ہاتھوں میں لے لیا، اتنی بڑی طاقت۔ اب سائنس والے کہہ رہے ہیں ہمیں مطمئن کریں، اچھا قیامت کی 7 تاریخ کو آئیں گے مطمئن کرنے۔ یاد رکھیے یہ اللہ کی شان ہے، قلب مبارک کو شک کیا اور صاف صاف کیا۔ علماء نے لکھا ہے سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، کس لیے، یہ تو بھائی بتا سکتے ہیں جو علماء نے ہمیں بتایا۔ علماء یہ نہیں اپنے گھر سے لائے تھے، یہ سب چیزیں عہد رسالت سے آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ تم چھوٹے موٹے سفر کرتے ہو تو اپنا سامان جمع کرتے ہو، یہ رکھ لو وہ رکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ محمد عربی ہیں، کتنے اونچے سفر پر جانے والے ہیں، کتنی عظیم ہستی سے ملنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کہ میرے حبیب کی کتنی جان ہے، کتنی قوت ہے، لیکن شاید وہ برداشت نہ کر سکیں، یہ قلب مبارک والا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ فرمایا یہ تیاری ہے اللہ سے ملنے کی اور ملاقات کی۔ جبریل امین نے کیا کہا، کسی نے نعت کے اشعار میں کہا، فرمایا کہ شب معراج جبریل امین نے یوں کہا آ کر، شب معراج جبریل امین نے یوں کہا آ کر، حضور اٹھیے شہنشاہ دو عالم نے بلایا ہے، حضور چلیے آپ کو اللہ نے بلایا ہے ملاقات کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ براق پہ بیٹھے، حضور آگے بیٹھے،
اور جبریل امین، یہ مجھے ترتیب ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ہاں نہیں، حضور آگے ہی بیٹھے، بہرحال براق چلا۔ براق، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس جانور کی رفتار کا اندازہ لگایا، انسان کی نگاہ جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار۔ ریلوے والوں نے ٹرین کا نام براق رکھ دیا، حالانکہ ہے پھسڈی ٹرینیں، نام رکھ دیا براق۔ بھائی پیسے کمانے کسی اور چیز پہ کما لو، براق رکھ دیا۔ کچھ کہتے ہیں براق، براق نہیں ہے، براق ہے صحیح نام۔ تو وہ جو ہے براق لے کے چلا اور اس نے جو ہے منزلیں طے کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور بیت المقدس مسجد اقصی پہنچ گئے۔ یہ تو پہنچ نہیں تھا۔ ابھی تو آپ حیران جب ہوں گے جب میں بعد میں بتاؤں گا۔ حتیم کعبہ میں سے اٹھے، شق صدر ہوا، پھر چلے اور مسجد اقصی آئے۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، عقل کو باہر چھوڑیے گا، اور اسلام عقل ہی کے مطابق ہے، خدا کی قسم۔ لیکن لینن اور اللہ کے دشمنوں کی عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عقل بناؤ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جیسی عقل لاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا، یہ عقل سے ماورا نہیں ہے۔ اب مسجد اقصی میں آئے، وہ اللہ کے وہاں دروازے میں سواری باندھ دی۔ تمام نبی اور پیغمبر جب آتے تھے مسجد اقصی میں اپنی سواری وہیں باندھتے تھے۔ اچھا جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، وضو جیسے ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہیں، صفیں بن رہی ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ رہبر اس وقت کون ہے یہ بتائیں گے جبریل امین۔ جب سب جمع ہو گئے، صف کی شکلیں صفیں بن گئیں، حضرت جبریل امین نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز، ہاتھ پکڑ کے لائے اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، فرمایا اب آپ نماز پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، نفل پڑھائی، سنت پڑھائی، فرض پڑھا، فرض تو ہی نہیں تھی، اور نفل میں نماز تو ابھی ملی نہیں، اب تو ملے گی اوپر۔ حضور نے نماز پڑھائی، رکوع سجدے ہوئے، سلام پھیرا۔ بھئی ہے جبریل، یہ کیا ہے ماجرا، کون لوگ ہیں؟ جبریل امین کو اب ملا ہے موقع۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی اور پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے وہ سب آج جمع ہوئے ہیں اور سب نے مل کے نماز پڑھی ہے۔ آج سے اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، نبیوں کے امام ہو گئے ہیں۔ بس اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء۔ دیکھیے اب آیا ہے معراج کا ذکر۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی تک چلنے کا عمل تھا اور مسجد اقصی سے اوپر جانے کا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا۔ پہلے آسمان پہ دیکھا، دوسرے پہ نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یہ سب بیٹھے ہیں اور وہاں اجازت لی جا رہی ہے۔ کون؟ انہوں نے کہا جی آپ کے اللہ کے محبوب آئے ہیں، تو ہر نبی نے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم بیٹھے۔ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم کو دیکھا، بیت اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے۔ بھئی یہ بیت اللہ یہاں کیسے آ گیا؟ جبریل امین نے بتایا
یہ بیت المعمور ہے. اللہ نے یہ بیت المعمور کی شکل اللہ نے نیچے زمین پر اتاری ہے، اور یہ زمین کا بیت اللہ اور بیت المعمور یہ بالکل سیدھ میں ہے. یہاں حضرت آدم اور انسان طواف کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. یہ بیت المعمور ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اوپر لے گئے تو وہاں پر سدرۃ المنتہا آیا، بیری کا درخت ہے، اور صاحب یہ ایسا ہے، یہ سارے منزلیں آپ نے طے کی ہیں. اوپر جاتے چلتے چلے گئے. ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب پہنچے ہیں تو جبریل امین نے کہا اب آپ تشریف لے جائیں، میں یہاں کھڑا ہوں. میں کیوں بھائی؟ نیچے سے حتیم سے لے کے تو یہاں تک میرے ساتھ آئیں، اب ایسی کیا بات ہو گئی؟ یہ بڑا عجیب موقع ہے. فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ کیا مجھ سے تم میں کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی میں نے غلط بات کر دی تم سے جو تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ جبریل امین نے کہا، شیخ سعدی کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اگر یہ مقام وہ ہے آپ تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے وہاں قدم رکھا تو میرا پر بھی لگا تو مجھے جلا کر تجلیات الہی بسم کر دیں گے، یہ میری جگہ نہیں ہے. فرمایا کہ یہ جگہ آپ کی ہے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. بس تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، سلام دعا ہوئی. یہ سن لیجئے، پھر میں بس ختم کر. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں عرش الہی پر اپنے جسم اور بدن کے ساتھ، دنیاوی جسم اور بدن. اور آپ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حضور کہہ رہے ہیں، اللہ میاں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، سبحان اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے پہل کی التحیہ، اللہ میاں نے ایھا النبی کہہ کے سبحان اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور فوراً بولے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ آپ نے مجھے تو سلامتی سے نواز دیا، میری امت کو بھی نواز دے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ پہنچے ہیں، ابھی بات چیت نہیں. بہرحال ملاقات ہوئی اور صاحب کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا. بہرحال یہ چند چیزیں لے کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے کہا تھا کہ کوئی تحفہ مجھ سے میری امت کہے گی کہ کیا لے کر آئے ہیں، اتنی اونچی جگہ گئے تھے آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی انتظام کیا ہے ہم نے. وہ کیا ہے؟ ایک تو اے ہمارے نبی یہ فرما دیجئے امت سے، ہم نے پچھلی قوموں کے لیے زمین کو یہ کہا تھا کہ کوئی عبادت کرنا چاہے تو عبادت گاہ میں آئے، عبادت خانے میں آئے، کہیں عبادت قبول نہیں ہوگی. لیکن آج امت کو بتا دیجئے، میں آپ کے صدقے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی امت کے لیے روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے.
جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ اوہ کتنی بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ اور جا کے یہ بھی کہیے آپ کی امت کمزور بھی ہے، اسے بڑی ضرورت ہے، ان سے کہیں خواتین میں سورہ بقر کی آخری آیتیں فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ آیتیں زمین پہ نازل نہیں ہوئیں، یہ عرش پر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امت سے کہیے جو چاہو مانگو جائز اور حلال، لیکن میں سب سے بہترین پیکج دے رہا ہوں، یہ مانگو گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ یہ خواتین میں سورہ بقر آپ امت کو دیں، مانگنا ہو تو اس طرح مانگنا۔ تیسری چیز یہ ہے آپ کو 50 نمازیں دے جا رہی ہیں، یہ نمازیں لیں۔ کیسے؟ فرمایا آپ کو اللہ نے آپ کو جسمانی اور بدنی معراج عطا کی ہے۔ امت سے کہیے اگر تم یہ نماز پڑھو گے اور سجدے میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معراج کی ہی شکل عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ دربدن داری اگر سوز حیات، یہ شیخ سعدی کا شعر ہے۔ اور بہرحال دربدن داری اگر سوز حیات ہست معراج مسلمان در صلات، اگر تمہارے دل میں اللہ کی یاد اور تڑپ ہے اور پھر تم سجدے میں جاؤ گے، خدا کی قسم یہ تمہیں صورت معراج مل گئی۔ حقیقت معراج حضور کو ملی، امت کو کہا ہے کہ جب تم سجدے میں جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں سے، امت سے کہیے جب تم سجدے میں جاتے ہو سر تمہارا زمین پہ ہوتا ہے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، لیکن بتا دیجئے اگر خلوص اور للہیت سے سجدہ کرو گے تو تمہارا سر جو ہے اللہ کے قدموں میں رکھا ہو۔ ہم اللہ کے قدموں میں جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سب واقعات پیش آئے، بہرحال پھر آپ واپس تشریف لائے۔ جاتے ہوئے تو نبیوں سے ملے تھے، واپسی میں حضرت موسیٰ مل گئے۔ حضرت موسیٰ پتہ نہیں کہ انتظار میں کھڑے ہوں گے، کیا لائے آپ امت کے لیے؟ حضور نے فرمایا یہ نمازیں لائے ہوں۔ کتنی؟ 50۔ فرمایا حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرا تجربہ ہے، اپنی قوم کو بھگت کے آ رہا ہوں، یہ نہیں پڑھیں گے 50، آپ جا کے کم کرائیے، 5 کرو، کم کرا دیجئے۔ گئے، اے اللہ نمازیں کچھ کم کر دیے۔ اچھا بھائی جاؤ 45، پھر یہ بھی زیادہ ہیں، پھر کم کرائیے۔ ہر دفعہ بھیج رہے ہیں، یہ بھی زیادہ ہیں، یہ بھی زیادہ ہیں، وہ 5 ختم ہو گئیں، 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی مجھے تو تجربہ ہے، یہ بھی نہیں پڑھیں گے 5۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو نمازی بنا دے۔ کیا عجیب بات، 5 بھی زیادہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے بھائی موسیٰ آپ میرے بھائی ہیں، مجھے اب شرم آ رہی ہے بار بار جاتے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ 5 ہو گئیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کے کہنے پہ 5 نمازیں کم کی ہیں، لیکن امت کو بتا دیں کہ جب تم 5 پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے شب معراج، نمازوں کی بھی یادگار ہے۔ حقیقت یہ ہے ہمارے عقائد بھی اس میں شامل ہیں، سب کچھ شامل ہے۔ حضور تشریف لائے سائنس کو بخار چڑھانے کے لیے۔ ایک بات بس میں اور عرض کر دوں، میں سائنس کا دشمن نہیں ہوں، لیکن سائنس والے اگر مان لیں تو نہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مان۔
قوم نے کہا آپ گئے تھے اتنے لمبے سفر، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ اچھا کیا کیا دیکھا آپ نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مسجد اقصی سے مکے تک کا بتا دیا، میں نے یہ دیکھا وہ، اور ایک قافلہ ہے اونٹوں کا، وہ مکے میں پہنچنے والا ہے بدھ کے دن، بدھ، اور یہ اور ایک اونٹ کھو گیا تھا بھورے رنگ کا، وہ پھر مل گیا بعد میں۔ یہ بتایا۔ اب لوگ بیٹھے ہیں، بھائی انہوں نے کہا ہے بدھ کے دن پہنچے گا، بدھ کا دن آ گیا، قافلہ نہیں پہنچا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب میرے والد نے سن 66 میں یہ تقریر میں یہ بات کہی تھی، اسی جگہ ایک اللہ والے کو حال آ گیا، بے ہوش ہو گئے سن کے۔ وہ بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے صاحب کشف تھے، ہم نے انہیں دیکھا بھی ہے، ادھر بیٹھتے تھے ہم۔ یہ لکھا ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگا، بدھ کا دن ختم ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا، اے سورج میرے نبی کی حقانیت کا موقع ہے، تو ابھی ٹھہر جا، جب قافلہ آئے گا تب غروب ہونا، میرے نبی کا قول غلط نہ ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے نبی سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔